کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو وہ اہمیت نہیں دیتے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی شعور نے مل کر رد کر دیا ہے کہ اس کتاب کو اب وہ اہمیت نہیں دیں گے، یہ کتاب ہماری زندگی میں ہادی نہیں بنے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ مسائل ہیں، کچھ پرابلمز ہیں جن کی بنا پر ہمارا اس کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ ان مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے سٹائل، اس کے جانرا، اس کے ڈکشن، اس کے بات کرنے کے اسلوب سے غافل ہیں۔ آپ کسی جدید پڑھے لکھے انسان کو یہ کتاب پکڑائیں اور کہیں کہ اس کا مطالعہ کرو، اور اگر خود بھی ہم اسی ذہن کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت دی ہے، اور کھول کے پڑھنا شروع کریں، تو کچھ مسائل ہیں جو بطور انسان ہمارے سامنے اس کتاب کے مطالعے سے سامنے آتے ہیں۔ وہ سامنے کیوں آتے ہیں؟ وہ سامنے اس لیے آتے ہیں کہ ہم پہلے یہ غور کر کے اس کتاب کی طرف نہیں گئے کہ اس کتاب میں بات کی کیسے جاتی ہے، اس کتاب میں بات کی کن سے جا رہی ہے، اور اس کتاب کا اسلوب یا اس کتاب کی نوعیت کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پہ وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ کسی فنی موضوع پر لکھی ہوئی کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے، ایک دباچہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک مین باڈی ہوتی ہے جس میں اس کا کانٹینٹ ترتیب وار بیان کر دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ کنکلوژنز ہوتی ہیں، نتائج فکر ہوتی ہیں۔ اس کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا اسلوب ایک بہت منفرد اسلوب لگتا ہے۔ ابتدا ہی یہاں سے ہو جاتی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا، برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو انسانی ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ کون لوگ زیر بحث ہیں کہ جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو گویا کیا قرآن کی تعلیم لے کے ہم نے اب دنیا میں نہیں جانا، لوگ نہیں مانیں گے اس کو، برابر ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کتاب کو آخر سے کھولیں تو کہا جاتا ہے لیلاف قریش، قریش یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ میں 21ویں صدی کا ایک انسان دنیا کی چکا چوند اور ترقی کے راستوں میں کھڑا ہوا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی قریش تھے، یہ کتاب جس نے قیامت تک ہدایت دینی ہے، یہ قریش کون ہے؟ اس کتاب کے اندر زیر بحث کریکٹرز کون ہیں؟ اس کتاب کا اسلوب بیان کیا ہے؟ اس میں بات آگے کیسے بڑھتی ہے؟ یہ صورتوں میں کیوں تقسیم ہو گیا ہے؟ یہ گروپس میں پھر کیوں تقسیم ہو گیا ہے؟ اس کی آیات میں قافیہ بندی کیا ہے؟ یہ نثر بھی نہیں، یہ شاعری بھی نہیں، تو پھر اس کا اسلوب بیان ہے تو کیا ہے؟ پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کی ہدایت کا دائرہ کیا ہے؟ یہ کن چیزوں سے بات کرتا ہے؟ پھر اس کے اندر یہ قصے کہانیاں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ پھر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں سمبلزم ہے، تمثیل ہے، اس کے اندر تقابل ہے، کمپیریزن ہے، اس کے اندر حکایت ہے، نریشن ہے، اس کے اندر پرسویشن ہے، کسی آرگومنٹ کی طرف قائل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے اندر حذف، اومیشنز ہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کا اسلوب کیا ہے؟ جب تک یہ نہ سمجھا جائے تو اس کتاب کے مضامین، اس کتاب کی زبان اور اس کے بات کرنے کے سٹائل سے انسان کی انسیت نہیں پیدا ہوتی۔ پھر کبھی اس میں ڈائلاگز ہیں، کبھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور موسیٰ نے کہا اور فرعون نے کہا، کبھی مونولوگ ہے اور ابراہیم کھڑے ہوئے انہوں نے گفتگو کی، پھر مختلف کریکٹرز ہیں، کبھی جبرائیل زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی شیطان زیر بحث آ رہا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی آپ کے مخاطبین صحابہ زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی منافقین زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی مشرکین زیر بحث آ رہے ہیں، کبھی اہل کتاب زیر بحث آ رہے ہیں۔ یہ کون کریکٹرز ہیں؟ ان کے مابین کیا تعلق ہے؟ پھر اس میں قصے سنائے جاتے ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، پرانی
پرانے اسباق ہیں، پرانے انبیاء کی تہذیب اور ان کی داستانیں ہیں، یہ کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل اوفو بعہدی، کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفو بعہدی، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کائنات کی اقوام میں فضیلت دی تھی اور بنی اسرائیل وہاں سے نکلے اور وہ سینا کے میدان میں گئے، یہ کہانیاں ہمیں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ اور شعیب اور صالح اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، ان کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آ گیا؟ ان کی قوموں کی باتیں بار بار کیوں زیر بحث آ رہی ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کبھی شعور کی سطح پر ایڈریس کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے احکام ہیں کہ جن کو آج کے دور میں کھڑے ہو کر آپ بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اب یہ زمین کے پیٹ پہ نہیں رہ سکتے، تو آج کی دنیا میں کیا ہم اس گلوبل ورلڈ کے اندر دنیا کو یہ دعوت دیں گے کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کو نہیں مانتا تو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب وہ روئے زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ یہ ہدایات کس سے متعلق ہے؟ ان ہدایات کے مخاطبین کون ہیں؟ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہیں؟ وہ رحیم و کریم خدا جس کی رحمت، جس کی شفقت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، وہ کیوں کائنات کے اندر قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے؟ کہیں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کہیں زمین پانی اگل دیتی ہے، کہیں سائیکلون آتے ہیں، کہیں رسولوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اب عذاب آئے گا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ تمام اشکالات ہیں کہ جن کو جس وقت تک ایڈریس نہ کیا جائے آپ خدا کی کتاب سے استفادے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، شعوری طور پہ آمادہ نہیں ہو سکتے، شعوری طور پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے حفاظ بھی ہیں، اور ہم سے جب کوئی سوال کرے تو ہم اس کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن شعوری تعلق، ایک زندہ عقلی تعلق، یہ کتاب ہمارے دل کا چور پکڑے، ہمارے مسائل کا حل دے، اور آج کی اس دنیا میں ہم اس اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ خدا کی یہ آخری ہدایت دراصل انسانوں کو زندگی گزارنے کا سب سے سیدھا، سب سے سادہ اور سب سے آسان اور سب سے واضح رستہ فراہم کرتی ہے۔ عزیزان من، قرآن مجید پر اگر آپ غور کریں تو شاید یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو ماننے والے تو ارب ہا کی تعداد میں موجود ہیں، جس پر ایمان رکھنے والے تو زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اقصائے جہاں میں اس کتاب کی بازگشت ہے، اکناف عالم میں اس کا نام بلند ہوتا ہے، لوگ اس کی بے حرمتی کرنے پر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ان کے جذبات برانگیخت ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جان، مال، آبرو سب کچھ اس کی حرمت پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن شعور کے ساتھ اور اس فہم کے ساتھ جس فہم سے انہوں نے دنیا کی باقی چیزوں کو سمجھا ہے، دنیا کی باقی چیزوں کو اہمیت دی ہے، دنیا کی باقی چیزوں پر غور و فکر کیا ہے، اس کتاب پر تدبر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو ہماری نسلوں نے محفوظ کیا، اپنی جان، مال، آبرو سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی، اس کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ نذیر للعالمین ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ میری ہی میزان اور میری ہی کسوٹی اور میری ہی بساط پر ہوگا، لیکن ہم مسلمان اس قدر بدقسمت ہیں کہ اس کتاب کی موجودگی کے باوجود، ذرا تصور کیجئے، ہم چونکہ روز یہ باتیں سنتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، ہمارے سامنے ہر وقت یہ موجود ہوتی ہے، تصور کیجئے، اس کائنات پہ ایک نظر دوڑائیے، اپنے آپ پر ایک نظر دوڑائیے، جب آپ کو یہ باور ہو جائے کہ خدا موجود ہے
تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ خدا آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، پروردگار عالم آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں کچھ مشہور معروف لوگوں کو، کچھ سیلیبریٹیز کو، کچھ بڑی شخصیات کو، بادشاہوں کو جب گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں تو کس قدر انہماک، یکسوئی کے ساتھ ان کی چیزوں کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، یہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، یہ بندے، یہ مخلوق، اور ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا بادشاہ، ان کا پالنہار، ان کا پروردگار، وہ یہ بتائے کہ آؤ لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور میرے ہاں جزا و سزا کے پیمانے کیا ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے لیے اس کتاب کے اندر کتنی بڑی روشنی موجود ہے، کتنی بڑی ہدایت موجود ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ آج سے ہم روز اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کتاب کو کھولیں گے، اس کو ابتدا سے پڑھیں گے، اس کی آیات پر غور کریں گے، اس کے مفاہیم اور مطالب کو اپنا اعتراف بنائیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں بات آگے کیسے بڑھتی ہے، اس کتاب کا اسٹائل اور ڈکشن کیا ہے، اس کتاب کے مخاطبین کون کون ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اس کے کریکٹرز ہیں، جو اس میں زیر بحث ہیں، اس کتاب میں کن کن مقامات پر سمبلزم، نریشن، اومیشن، پرسویشن اور کمپیریزن کے اسالیب استعمال ہوئے ہیں، کیسے اس میں بات آگے بڑھتی ہے، اس کی صورتوں میں مضامین کو تقسیم کیوں کر دیا گیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، جس کے گرد اس کی آیات، اس کی صورتیں گفتگو کرتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ اس کی آیات پر غور کر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس دنیا میں اس کتاب سے ایک زندہ تعلق کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔